حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، کہا کہ بندہ نواز یہ تو بتائیے یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوہ، حضور اللہ کی ذات نے آپ کو نبوت سے کب سرفراز فرمایا؟ اب صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا، سوال بڑا معمول سے ہٹ کے تھا، اور صحابہ بھی یہ جانتے تھے، کیا جانتے تھے اور کون نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی ذات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر مبارک میں مبعوث فرمایا۔ اب صحابہ کرام نے جب حضور سے سوال پوچھا، حضور نے ارشاد فرمایا، کہا کہ صحابہ وآدم بین الروح والجسد، جب حضرت آدم روح اور جسم کے مابین تھے میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، کیونکہ صحابہ کرام تو حضور سے حضور کی عالم بالا کی روحانی زندگی کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور حضور نے اسی کا جواب مرحمت فرمایا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے جب حضرت آدم جسم اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو اس حدیث کو حضرت امام ترمذی نے جامع صحیح میں، امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں، حضرت امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، اور ناصر البانی نے الصحیح سیرت النبویہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح وقتاً فوقتاً جمعہ کے دن کے علاوہ صحابہ کو اکثر درس دیا کرتے، کبھی سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، اخلاقیات، روحانیت پر، اور اسی طرح دیگر امور پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اکثر گاہے بگاہے درس دیا کرتے، اور حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی اصلاح فرمایا کرتے۔ حضرت مطلب بن ابی وداع رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں، جاء عباس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَكَأَنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا، آپ کہتے ہیں کہ حضرت عباس جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو باہر سے آپ نے حضور کے بارے میں کچھ سنا۔ جب سنا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں جب عرض کی تو حضرت جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فقام النبی علی المنبر، حضور اپنے ممبر پر تشریف لے کر آئے، فقال من انا، صحابہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ وعلیک السلام، کہا حضور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، حضور آپ پر سلامتی ہو۔ پھر حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا قال انا محمد ابن عبد اللہ، کہا لوگوں سن لو میں محمد ابن عبداللہ ہوں پھر حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ خلق الخلق، حضور نے فرمایا اللہ کی ذات نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان میں سے سب سے زیادہ بہترین مخلوق میں مجھے پیدا فرمایا، اور پھر فرمایا فجعلنی فی خیرہم فرقہ، پھر رب کی ذات نے ان تمام فرقوں میں سے سب سے بہترین فرقے میں مجھے پیدا فرمایا۔ پھر حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم جعلہم فرقتین، پھر رب کی ذات نے 2 گروہ پیدا فرمائے، اور پھر فرمایا فجعلنی فی خیرہم فرقہ، پھر رب کی ذات نے ان میں سے تمام فرقوں میں سے بہترین فرقے میں سے مجھے پیدا فرمایا۔ پھر حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثم جعلہم قبائل، پھر رب کی ذات نے قبیلوں کو پیدا فرمایا، ثم جعلنی فی خیرہم قبیلہ، اور پھر رب کی ذات نے ان میں سے سب سے بہترین قبیلے میں مجھے پیدا فرمایا۔ اب جب صحابہ کو حضور نے یہ ارشاد فرمایا، پھر حضور نے فرمایا ثم جعلہم بیوتا، پھر رب ذوالجلال کی ذات نے ان میں سے گھروں کو بنایا، گھرانوں کو بنایا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا فجعلنی فی خیرہم بیوتا وخیرہم نسبا، صحابہ ان تمام گھرانوں میں سے اور نسب کے اعتبار سے حضور نے مجھے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ بنایا۔ اعلیٰ حضرت بولے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی
سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فضیلتوں کو، اپنی مناقب کو حضور خود بیان فرما رہے ہیں، اور حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے میلاد کو صحابہ کے سامنے خود بیان کر رہے ہیں۔ اور حضرت امام ترمذی نے الجامع صحیح میں اس روایت کو نقل کیا، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے المسند میں، حضرت امام بہقی نے دلائل النبوہ میں، اور اسی طرح امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں اس روایت کو نقل فرمایا۔ اور یہاں پر محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں حضور تشریف لائے، فرمایا وہ زمانہ تمام زمانوں سے افضل، اور حضور جس گھرانے میں آئے وہ گھرانہ تمام گھرانوں سے افضل، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کتاب لے کے آئے وہ تمام کتابوں سے افضل، اور پھر فرمایا کہ حضور جو قانون لے کے آئے وہ قانون تمام قانونوں سے افضل، اور رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی امت تمام نبیوں کی امتوں سے افضل۔ اللہ حضرت بولے باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کو تو بڑی محبت تھی، چند لمحے بھی حضور کے بغیر نہیں گزارتے تھے۔ ایک صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، کہا کہ حضور کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو حضور اس وقت ہم آپ کو کیسے تلاش کریں گے؟ حضور آج آپ کو دیکھ لیتے ہیں، سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ حضور جب حشر کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حضور آپ کو کہاں پر تلاش کریں گے؟ تو حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ میرے گناہ گار امتیوں کے نامہ اعمال کو جب میزان پر، ترازو پر تولا جا رہا ہوگا، تو جس گناہ گار امتی کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فرمایا کہ صحابہ میں محمد عربی اس کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دوں گا۔ اب پھر صحابی نے عرض کی، کہا کہ حضور یہ تو بتائیے، اگر وہاں پر موجود نہ ہوں گے تو حضور پھر کہاں پر ملیں گے؟ تو حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ اے میرے صحابی، اگر وہاں پر نہ ملا تو آب کوثر کے حوض پر اپنی گناہ گار امت کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر سے جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا۔ اللہ حضرت بولے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، کثر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ اب حضور نے فرما دیا، صحابہ کو تسلی ہو گئی۔ پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی، کہا کہ بندہ نواز اگر وہاں پر بھی نہ پایا تو حضور پھر کہاں پہ آپ کو تلاش کریں؟ حضور نے فرمایا کہ پل صراط پر حضرت جبریل اپنے نورانی پر کو بچھائے ہوئے ہوں گے، میں اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوں گا، رب حبل امتی، رب حبل امتی، مالک میری گناہ گار امت کی مغفرت فرما۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میری دعا سے میری امت کی بخشش فرما دے گی، اور میرے گناہ گار امتی پل صراط سے صحیح سلامت گزر جائیں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر تو وہ ذات ہے کہ حضور نے دعا اپنے گناہ گار امتیوں کے لیے کی، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب کی دعا سے اپنے محبوب کی امت کو بخش دے گا۔ اور اللہ حضرت بولے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے حشر میں اگر مان گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جالس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرونہ، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب حضور آئیں، حضور سے ملاقات کریں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لمحات کے لیے تاخیر حضور کو ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون، سمع حدیثهم۔ حضرت
عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو آتے ہوئے کچھ لمحہ دیر ہو گئی، حضور باہر تشریف فرما تھے۔ اب حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اتنے میں کچھ لمحے گزرے، حضور تشریف لے آئے۔ جب حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے تو عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور باہر کسی کام کی غرض سے گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے ان کے قریب ہوئے، اور اسی طرح سنا تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، چیمگوئی کر رہے تھے۔ ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، کتنی عجیب بات ہے، بڑی بات ہے۔ دوسرے نے کہا اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ کی ذات نے کلیم اللہ بنایا، اور پھر تیسرے نے کہا اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا، کلمۃ اللہ کہا، اور پھر اس کے بعد چوتھے نے کہا بات تو اس سے بھی بڑی ہے کہ حضرت آدم کو اللہ کی ذات نے اپنا صفی اللہ کہا۔ جب اتنا کہا حضور سن رہے تھے، حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کہا کہ تم میں سے ایک نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا اور کلمۃ اللہ بنایا، حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا۔ وَهُوَ كَذَلِكَ، فرمایا اسی طرح ہے جیسا تم نے کہا۔ فرمایا کہ صحابہ سن لو، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، حضور نے فرمایا کہ صحابہ سن لو، میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن مجھے اس پر فخر نہیں۔ اب بات تو فخر کی تھی، حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اس پر فخر نہیں۔ پھر حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوائے حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور تمام کے تمام اس جھنڈے کے تلے ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی ہوں گے، خلیل اللہ بھی ہوں گے، کلیم اللہ بھی ہوں گے، روح اللہ بھی ہوں گے، اور حضرت آدم بھی ہوں گے، ولا فخرہ، اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ اور فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی ذات میری شفاعت کو قبول فرمائے گا، وَأَنَا شَافِعٌ وَمُشَفَّعٌ، حضور نے فرمایا میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، اللہ سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول فرمائے گا، ولا فخرہ، اور صحابہ مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے کو دستک دینے والا صحابہ میں ہوں گا، ولا فخرہ، اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ پھر رب کی میرے لیے جنت کو کھولے گی، میں فقراء اور غرباء مومنین کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں گا، صحابہ مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ اعلیٰ حضرت بولے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو حافظ شیرازی نے بھی یہی کہا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک النور لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نعت کو خود سنا کرتے، اور حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بات بڑی پسند تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو لحسان منبرا فی المسجد یقوم علیہ قائما یفاخر عن رسول اللہ او قال ینافع عن رسول اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حسان کے لیے مسجد میں منبر لگوایا کرتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف حضرت حسان بیان کیا کرتے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا جب کفار حضور کی ہجو کرتے تو آپ حضور کا دفاع کیا کرتے ہو، اور حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کو بیان کیا کرتے۔ یہ حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت حسان سے محبت تھی۔ حضرت امام ترمذی کہتے ہیں جامع صحیح میں کہ جب حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور کی تعریف و توصیف کو بیان کیا کرتے تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی یؤید حسان بروح القدس ما یفاخر او ینافع عن رسول اللہ،
تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات حضرت حسان کی تائید فرماتا ہے جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دفاع میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف میں لب گشائی کرتے ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی تعریف کرتے تو حضور نے فرمایا حضرت روح القدس کی تائید حضرت حسان کو ہے۔ تو کتنے مقدر کی بات ہے جو حضور کا میلاد مناتے ہیں، حضور کی تعریف و توصیف کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس روایت کو حضرت امام ترمذی نے جامع صحیح میں کتاب الادب میں، اور حضرت امام احمد بن حنبل نے المسند میں، اور اسی طرح حضرت امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں نقل فرمایا۔ حضرت امام خرپوتی علیہ رحمہ نے حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ کے واقعہ کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ وقت کے بہت بڑے عالم تھے، شاعر رسول تھے، اور اس کے علاوہ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پائے کے اللہ کے بندے تھے۔ آپ فرماتے ایک دن گزر رہے تھے، رستے سے کسی شخص نے پوچھا، کہا کہ بصیری کبھی حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب اتنا کہا تو نفی میں جواب دیا، کہا کبھی نہیں ہوئی حضور کی زیارت نصیب۔ تو حضرت امام بصیری کہتے ہیں دل پہ چوٹ لگی کہ بصیری تجھے آج تک حضور کی زیارت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ حضور کی بارگاہ میں نعت لکھا کرتے، ثنا خوانی کیا کرتے۔ تو حضرت امام شرف الدین بصیری کہتے ہیں دن بدلتے رہے، اب اچانک ایسا ہوا جسم کا ایک حصہ مفلوج زدہ ہو گیا۔ تو حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جسم ایک طرف سے لاگر ہو چکا تھا، چارپائی پر بیٹھ چکا تھا، حکماء اطباء نے جواب دے دیا، جو کچھ گھر کا سرمایہ تھا لگا بیٹھا، انہوں نے کہا یہ مرض ہی لا علاج ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن بستر پر لیٹا ہوا تھا، دل میں خیال آیا، کہا کہ بندے ساری عمر تو نے سلاطین کی اور بادشاہوں کی شان میں قصیدے کہے، کیوں نہ آج اس کی شان میں قصیدہ پڑھ جس کا قصیدہ پورا جہاں پڑھتا ہے، بلکہ میرا رب بھی پڑھتا ہے۔ حضرت امام شرف الدین بصیری کہتے ہیں میں نے قلم اٹھایا، حضور کی بارگاہ میں لکھنا شروع کر دیا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ کہتے ہیں قصیدہ لکھا، آنکھ لگی، اور اللہ کی ذات نے بخت بیدار فرمایا، حضور کی زیارت نصیب ہو گئی۔ تو حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضور کی جب زیارت نصیب ہوئی تو حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ بصیری وہ کلام تو سناؤ جو تم نے رات کو لکھا۔ حضرت امام شرف الدین بصیری کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں کلام پڑھا، حضور نے بڑی خوشی سے سنا، اور حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے جاتے جاتے مجھے چادر عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دل میں خیال کیا صبح بیدار ہوں، ممکن ہے ہو یا نہ ہو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام علم نبوت سے جان گئے، اللہ حضرت بولے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضرت جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بصیری پریشان نہ ہو، جب تو بیدار ہوگا یہ چادر تیرے سرہانے پر موجود ہوگی۔ آپ کہتے ہیں مجھے ٹھنڈ پڑ گئی۔ حضرت امام شرف الدین بصیری کہتے ہیں میں نے حضور سے عرض کی، کہا کہ بندہ نواز جسم ایک طرف سے مفلوج زدہ ہو چکا ہے، حضور زندگی کی امید ختم ہو چکی ہے، حضور نظر رحمت فرمائیے۔ حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ید اللہ کے ہاتھوں کو آپ فرماتے ہیں میرے جسم پر پھیرا، آپ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میں بیدار ہوا، وضو کیا، غسل کیا، تہجد پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلا دروازے سے تو اب دروازے کے باہر حضرت شیخ ابو رجاء علیہ رحمہ بیٹھے ہوئے تھے جو وقت کے ولی کامل تھے۔ بازو کو پکڑ لیا، کہا کہ بصیری کیا حال ہے؟ کہا ٹھیک ہوں۔ کہا بصیری وہ رات والا کلام تو سناؤ جو تو نے حضور کی شان میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے بڑی بات کو پھیرا، بڑا ٹاپ ٹول کیا، کہا کون سا کلام؟ تو حضرت شیخ ابو رجاء علیہ رحمہ نے فرمایا، کہا کہ بصیری بات کو پھیرو مت، جب حضور کو تم وہ قصیدہ سنا رہے تھے اسی مجلس میں بیٹھا میں بھی ہمتن گوش وہ قصیدہ سن رہا تھا۔ حضور جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں جو تو نے بیان کیا۔ تو حضرت امام شرف الدین بصیری کہتے ہیں پھر یہ راز افشا ہوا۔ تو حضرت امام خرپوتی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہنے کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے
جو حضرت امام بصیری پر کرم کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی، تو یاد رکھیے حضور نے ارشاد فرمایا مر رآنی فی النوم فقد رأى الحق، تو جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے شمائم امدادیہ میں بڑی خوبصورت بیان بات کی۔ آپ کہتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں، پہلا مطلب یہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو دیکھا، فرمایا دوسرا مطلب یہ جس نے حضور کو دیکھا اس نے عین حق کو دیکھا، ذات خدا کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں میلاد کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، تو بعض لوگ اس پر دلیل مانگتے ہیں۔ تو حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ بھی جلوس منایا کرتے، حضور کا میلاد منایا کرتے، حضور کے تذکرہ حسن کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میٹھی میٹھی باتوں کو یاد کیا کرتے، ان کو دہرایا کرتے، حضور کے سامنے حضور کی تعریفیں بیان کیا کرتے، حضور کی نعتیں پڑھا کرتے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف تشریف لائے، تو حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں فصعد الرجال والنساء فوق البیوت، جب حضور آئے تو جتنے بھی مرد و زن تھے وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو گئے۔ جب وہ گھروں پر کھڑے ہو گئے، بچے تھے اور جو بچیاں تھیں وہ تمام کی تمام رستوں میں حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئیں، اور وہ اپنی لبوں سے یہ نعرہ بلند کر رہے تھے یا محمدہ یا رسول اللہ، یا محمدہ یا رسول اللہ۔ اب حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں تھے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، اور اسی طرح اوس اور خزرج کی چھوٹیاں بچیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر قصیدہ پڑھ رہی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، کہتی ہیں کہ ہم پر وداع کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا، کہا کہ ہم پر اللہ کا شکر کرنا واجب ہے، جب تک اللہ کا نام لینے والے زندہ ہیں اس وقت تک حضور کا نام لیتے رہیں گے۔ اور یہ حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر ننھی بچیوں نے یہ قصیدہ پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا۔ اور اس روایت کو حضرت امام مسلم نے الصحیح میں کتاب الزہد والرقاق میں اس حدیث کو نقل فرمایا، اور حتیٰ کہ امام رویانی علیہ الرحمہ نے اس چیز کا اضافہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اب جتنے بھی وہاں پر افراد تھے انہوں نے نعرہ لگایا جا محمد الرسول اللہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے رسول ہے ہمارے پاس تشریف لائے۔ تو یہ صحابہ کا عمل تھا، حضور کا میلاد